سنہانی کے لیے دعوت دیتا ہوں عزت مآب بلبل مدینہ، عاشق مدینہ خوبصورت آواز، سوزگد آواز، کیو ٹی وی کی آواز، محبان ختم نبوت کے چینل کی آواز، محمد شوکت اویسی صاحب وہ تشریف لائیں۔ آقا کریم کی مداحسہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ پرزور نعرے کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مکان تو لا مکان دیگر حکومت مصطفیٰ دیے، جتھوں مجرم بڑی ہوں دے عدالت مصطفیٰ دیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تیری جات لانے، سید پر لانے، وعدہ لانے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرات ذی وقار، میرے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سردی زیادہ ہے، ذرا اونچی آواز میں کہہ دو وعلیکم السلام۔ یہ ہوئی نا بات، آپ لوگ تو مجاہد ختم نبوت ہیں یار، اور مجھے یہاں یہ بات کہنے کی اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجاہد ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ یہ کوئی عام لوگوں کی محفل تو ہے نہیں، یہ خواص کا پروگرام ہے۔ اور خواص بھی کون، خاص بھی کون، کہ جو تاجدار مدینہ حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے چوکیدار ہیں۔ کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں آپ، یا ہیں عام لوگ؟ بولو نا یار۔ عبداللہ ثاقب صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں عرفان بھائی کا بہت مشکور ہوں۔ عرفان بھائی کی بخشش کی سند میرے نزدیک سب سے بڑی یہ ہے، آپ لوگوں کے نوجوان چہرے دیکھ کر۔ عرفان بھائی بتا رہے تھے کہ جب میں اس گاؤں یہاں آیا اس علاقے میں، تو کچھ سال پہلے موٹر سائیکل پر بیٹھ کے اور اسی دھند کے موسم میں چادر لپیٹ کے تو میں یہاں پہنچا اور میں نے ختم نبوت کا آغاز کیا یا پہلا خطاب کیا۔ اس کے بعد وہ پھر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ عرفان بھائی کی بخشش کی سند میرے نزدیک یہ ہے، ہم لوگ تو چلے جائیں گے دنیا سے، کس نے زیادہ دن رہنا ہے یہاں پہ؟ 20 سال، 50 سال، حد 60 سال جانا ہے۔ لیکن جو عرفان بھائی بیج آپ کے دلوں میں بو کر جا رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، یہ چلے بھی جائیں گے۔ آپ لوگ 20 22 سال، 24 سال، 25 سال کے نوجوان ہوں گے سارے، مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے سارے کو، میرا خیال ہے 25 سال سے زیادہ کا کوئی بھی نہیں لگ رہا۔ تو جب آپ 50 سال کے ہو جائیں گے، 55 سال کے ہو جائیں گے، تو جو بیج انہوں نے جو پودا لگایا ہے آپ کے دلوں میں، 50 سال 52 سال کی عمر میں یہ ایک تناور درخت بن چکا ہوگا ختم نبوت کا۔ ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ۔ اور ان 50-52 سالوں میں، یعنی جو 50-52 سال کی آپ کی عمر ہو جائے گی، یا جو آپ کے باقی ابھی 25-27 سال ہے 52 سال تک پہنچنے میں یا 50 سال تک پہنچنے میں، اس درمیان میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آپ تبلیغ کر چکے ہوں گے ختم نبوت کی۔ اور میرے آقا و مولا کی بارگاہ میں آپ کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تو جس نے آپ کو اس راستے پر لگایا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ اللہ رب الجلال ان کی محنت کو قبول فرمائے، عبداللہ ثاقب بھائی کی محنت کو قبول فرمائے۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے قادیانیت کیا ہے، مرزا کون ہے، اس نے کیا بکواس کی ہے۔ عرفان بھائی نے اتنا آپ کو پلایا ہے کہ مجھ جیسا بندہ کوئی آپ کو کیا بتائے گا کہ جی قادیانیت کیا ہے، مجھ جیسا جاہل آپ کو کیا بتا سکتا ہے۔ آپ لوگ سارے اپنی اپنی جگہ ختم نبوت کے حوالے سے علامہ ہیں، سب کو بہت کچھ پتہ ہے الحمدللہ۔ بس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں نے نعت کے صرف 2 شعر پڑھنے ہیں، یہاں کوئی لمبی نعت خوانی نہیں ہے، کوئی ایسی محفل نعت نہیں ہے،
ساری زندگی میں نے حضور کے ذکر کا صدقہ کھایا، حضور کے ٹکڑوں پر میں پلا ہوں، میں اس کو برملا اعتراف کرتا ہوں۔ میں عرفان بھائی سے اکثر یہ کہتا ہوں سلیم بھائی کہ ساری زندگی حضور کے صدقے ہم نے زندگی گزاری ہے، حضور کے ٹکڑوں پہ ہم پلے ہیں، حضور کی محفلوں میں جا جا کر بریانیاں بھی کھائیں، نذرانے بھی کھائے، بکرے بھی کھائے، سب کچھ کھایا۔ میں عرفان بھائی سے اکثر کہتا ہوں کہ اب مجھے یہ خیال بڑی بے چینی سے تڑپاتا ہے اور یہ فکر مجھے پریشان کرتی ہے کہ میدان محشر میں اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ ساری زندگی میرے گیت گاتے رہے، محفلوں میں جا کے پیسے بھی لیتے رہے، جیبیں بھی بھرتے رہے، کھانے بھی کھاتے رہے، کچھ میری عزت و ناموس کے لیے کوئی کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، تو اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں آقا کی بارگاہ میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اسی طرح آپ سب سے بھی سوال ہوگا کہ میری عزت و ناموس پر حملے ہوتے رہے، تم نوجوانوں نے اپنی زندگی بنائی، گھر بنائے، پیسے بنائے، بچے بنائے، اپنا اسٹیٹس ہائی کیا، کیا میری عزت و ناموس کے لیے کوئی کام کیا؟ تو میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد نعت کے 2 شعر پڑھوں گا، کہ دوستو اپنی زندگی میں جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں نا، جو بھی کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کی بات کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں، دیواروں سے کریں، بندے مل جائیں ان سے کریں، بندے نہ ملے دیواروں سے کریں، پریکٹس میں آئیں، اپنے آپ کو لگا دیں اس کام کے لیے۔ اپنی زندگی اگر 24 گھنٹے نا ہماری زندگی میں، تو آپ یہ آج سے تہیہ کر لیں کہ میں نے زندگی میں جو بھی میری زندگی آنے والی زندگی ہے، 3-4 گھنٹے میں نے ختم نبوت کا کام ضرور کرنا ہے۔ میں نے انجمن، یہ جو ختم نبوت، انجمن ختم نبوت ہے، اس کو ٹائم دینا ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے بھاگ دوڑ کرنی ہے۔ میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس کے لیے جو کام کرتا ہے، حضور سید عالم کا دست مبارک اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، سب کو پتہ ہے نا۔ تو انشاءاللہ اس محنت کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں آپ کے جذبے کو دوبارہ جوان کرنے کے لیے، اس کو اور بڑھانے کے لیے، بس ہمارا مقصد یہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیں مل کر محبت سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اونچی آواز سارے مل کر پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا ترانہ اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں۔ گوگل بابا پہ سرچ کریں، پیر صاحب گوگل کو کہیں کہ بھائی دنیا میں کتنے مذاہب و عقائد ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ 240 یا 44 کم و بیش مذاہب و عقائد ہیں۔ آپ اور میں، تم اور میں کتنے خوش نصیب ہیں۔ بھائی کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے کیا کر لیتے؟ رام رامی کر رہے ہوتے نا، سکھ کے گھر ہو جاتے، عیسائی کے گھر یہی کر رہے ہوتے جو ہمارا باپ کر رہا ہوتا، وہ کلیسا گرجا جا رہا ہوتا، ہم بھی جا رہے ہوتے۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ 250 سے زائد مذاہب و عقائد میں اللہ نے اپنے محبوب کے امتی بنا دیا، ہمیں اپنے محبوب کا امتی پیدا کیا، اور پھر امتیوں میں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیا کہ جو میرے آقا و مولا پہ جان نثار کرنے والے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ بس 3 شعر پڑھنے میں نے، زیادہ نہیں، چوتھا نہیں پڑھوں گا، 3 ہی پڑھنے، لیکن آپ سب بھی پڑھیں گے، تھوڑا مزہ آئے۔ ٹھنڈ ہے مجھے پتا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں عرفان بھائی کے آنے سے پہلے تو ماحول بن جائے، تو گرمی آ جائے نا۔ مل کر محبت سے، سب سے ہمارے سلیم چشتی صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے محاذ پہ کر رہا ہے کام، اور یہ انتہائی حساس ادارے میں کام کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، اور وہاں پر یہ ختم نبوت کے پلیٹ فارم انہوں نے وہاں اس کو مہیا بھی کیا، اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ان کو اور مزید ہمت عطا فرمائے۔ مل کر سب سے اعلیٰ
سب سے والا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، وہ تو وہ ہے سرے حشر دیکھو گے خود۔ ہم کس نبی کے امتی ہیں یار؟ خدا کی قسم یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ساری رات ہماری زبان پر درود پاک جاری و ساری ہو جائے۔ وہ نبی حتیٰ توارمت قدماؤ، حضور کے پیر مبارک سوج جاتے ساری رات سجدے میں، ساری رات قیام میں، کیوں؟ ایک ہی سوال، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آج وہ امتی اگر حضور کے ختم نبوت پر بات نہ کرے تو اس کی زندگی پر لعنت ہے۔ ڈوب مرے وہ امتی کہ جو حضور کے ختم نبوت کے لیے کام نہ کرے اور آگے بڑھ کر اپنی جان مال پیش نہ کرے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے اس شخص کی زندگی پہ، اس مسلمان کی زندگی پہ لعنت ہے جو حضور کی عزت کی بات ہو رہی ہو، حملے ہو رہے ہوں اور وہ گھر میں خاموش ہو کر بیٹھ جائے۔ وہ تو وہ ہے سرے حشر دیکھو گے خود، ہوگا نبیوں کا نعرہ اذهبوا الی غیرہ۔ آقا کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، ہوگا نبیوں کا نعرہ آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی۔ اور مرزے لانتی مردار کتے، شاعر نے تیرے لیے بڑی خوبصورت بات کی۔ کیا کہا؟ کہا مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، کہا فرہاد نے شیری سے اچھا ہو نہیں سکتا، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا ان سب سے میں نے، کہا مرزے سے میں نے، سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا پیدا جہاں میں ہو نہیں سکتا، خلق سے کہہ دو، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آخری شعر، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہ شعر تھوڑا مشکل ہے لیکن علماء سمجھ جاتے ہیں۔ سب چمک والے اجلوں میں
چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ان کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا، سب سے اولا